عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق الذبح، جو رب العالمین ساری جہاں کا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی صفات میں، جس کے افعال میں، جس کے اسماء و حسنہ میں، جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں اس کا۔ ان گنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً اولو العزم پیغمبر، ان میں سے خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، وضو کے تعلق سے پچھلے خطبے آپ نے سنے۔ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اور نماز سے جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا خطبہ فرض نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس اذان کی فضیلت کیا ہے، اس کے کلمات کیا ہیں، اس کا طریقہ کیسے شروع ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال، ابو محذورہ، دوسرے لوگ جو اذان دیتے تھے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات۔ اذان اس کا مطلب ہوتا ہے بلانا، ندا کا مطلب ہوتا ہے بلانا۔ یہ ایک اعلان ہوتا ہے، جس طرح سے ہم دوسری چیزوں کے لیے کوئی اعلان نکالتے ہیں، نماز کے لیے یہ اعلان ہے۔ یہ اعلان اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، دین اسلام کا طریقہ ہے، اور یہ دعوت پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ اس اعلان کو سننے کے بعد ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس اعلان کی طرف چل دے، جہاں بلایا جا رہا ہے وہاں چلا جائے۔ یہ کنسیپٹ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان موجود تھا۔ جس دور میں ٹیکنالوجیاں نہیں تھیں، گھڑی اور موبائل اور دوسرے آلات نہیں تھے، لیکن صحابہ اکرام کام کاج کرتے کرتے سورج کا سایہ دیکھ کر کے ظہر کے لیے چل دیتے تھے، عصر کے لیے چل دیتے تھے۔ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اور اذان کی فضیلت کیا ہے، اس تعلق سے آپ سنیے۔ ایک مؤذن جو اذان دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بروز قیامت اس کی گردن لمبی ہوگی، اس کا مقام بلند ہوگا، وہ اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو پنجگانہ بلاتا رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔
اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان دینے والا جو لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، تو جتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اتنا ہی ثواب ان کا اس مؤذن کو دیا جاتا ہے جس نے اس دعوت کی طرف بلایا، نماز کی طرف لوگوں کو بلایا۔ مؤذن کی فضیلت کے لیے یہ دو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی ہیں۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یعلمون ما فی النداء والصف الاول، لوگوں اگر تمہیں پتہ چل جائے آذان دینے کی کیا فضیلت ہے اور پہلی صف کی کیا فضیلت ہے، تو تم قرہ اندازیاں کرنے لگ جاؤ گے۔ نام ڈالیں گے، جس کا نام نکلے گا وہی آذان دے گا، جس کا نام نکلے گا وہی پہلی صف میں بیٹھے گا۔ یہ مقام ہے پہلی صف کا، یہ مقام ہے مؤذن کا، لہذا آذان ہر بندے کو آنی چاہیے۔ بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں میں نے کبھی دی نہیں، اور دی نہیں، آج تو دے سکتا ہے نا، آج کوئی نہیں، آج تو دے، کیوں نہیں دیتا؟ مجھے یاد ہی نہیں، لوگوں کو تکبیر کے الفاظ نہیں معلوم۔ ایسا کیوں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے، بچپن میں مکتب کی تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو آذان کی بڑی فضیلت، مؤذن کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ آذان دیتے ہیں نا، جو مؤذن ہے نا، نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اس آذان کے کلمات کا جواب اللہ رب العالمین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو آذان کے کلمات کا جواب دینے کا حکم دیا ہے۔ لیکن روئے زمین کی ہر شے، جن اور انس، اس آذان کو سنتے ہیں تو جواب دیتے ہیں، اور کل بروز قیامت گواہی دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکریاں چرایا کرتے تھے، صحرا و بیابان جنگل میں لے کے چلے جاتے تھے بکریوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا ٹائم ہو تم وہاں اذان دے کر کے نماز پڑھا کرو۔ اس کی وجہ بھی بتائی کہ جنگل کے درخت، جنگل کے دوسرے جانور، جن اور انسان، اللہ کے ہر شے اس کو سنے گی تو کل بروز قیامت کیا ہوگا؟ گواہی دے گی۔ حدیث سنیں، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال له اذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فعند صوتك فانه لا يسمع مد صوت مؤذن انس ولا جن الا شهد له يوم القيامة، رواہ البخاری فی کتاب الاذان، حدیث نمبر 609۔ بخاری شریف کی کتاب الاذان کی حدیث نمبر 609 ہے۔ ابو سعید خدری راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كنت في غنمك او باديتك، ابو سعید خدری جب تم اپنی بکریوں میں، جنگلات میں ہوا کرو تو آذان دینا، تم آذان دے کر کے نماز پڑھا کرو۔ اب وہاں جو لوگ قریب ہوں گے، کوئی ایسا بندہ ہوگا جو تیرے ساتھ نماز پڑھے، اچھی بات، اگر نہیں ہے کوئی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لا يسمع جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة، جن، انسان اور کوئی بھی چیز، چرند پرند، جمادات نباتات، جتنے بھی ہیں، یہ اللہ اکبر کی آواز کو سنیں گے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز کو سنیں گے تو شہید لہ یوم القیامہ، قیامت کے روز یہ گواہی دیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ آذان کی بڑی فضیلت ہے، اور بندہ تنہا ہونا اگر کہیں
اس کو پتا ہے کہ یہاں کوئی اور نہیں آ سکتا نماز کے لیے، اذان کو دوں تو کوئی آئے نہیں، وہ اکیلا بھی اذان دے کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے ابو سعید خدری کو جو بکریوں کو لے کے جنگل میں جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کر سکتے ہو، اس کی وجہ یہ کہ ہر شے بروز قیامت اس کی گواہی دے گی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اذان کا ایک مقام ہے، اور اذان کے الفاظ کے اندر ہی رب العالمین اگر چاہتا نا تو اتنا ہی کافی تھا، حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، یا فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز بہتر ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا الفاظ ہے اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ اللہ بڑا ہے۔ اب کام کاج بڑا نہیں، فیکٹریاں بڑی نہیں، نوکریاں بڑی نہیں، عہدے اور منصب بڑے نہیں، دنیا کے کام بڑے نہیں، دنیا کے مشاغل بڑے نہیں، چھوڑو سارے، اللہ اکبر کی آواز آئی، دکانوں کے شٹر نیچے، کاروبار بند، یہ مطلب ہے اللہ اکبر کا۔ ہم اللہ اکبر سنتے بھی ہیں اور کاروبار کر بھی رہے ہیں، لین دین کر بھی رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے تو بھی دکانیں کھلی ہیں، لین دین کر رہے ہیں، تجارتیں چل رہی ہیں، جمعہ ہو رہا ہے تب بھی سب کچھ چل رہا ہے، اور قرآن کی وہی آیت اسی دن پہلے صبح پڑھ کے گیا ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دینا۔ کس نے کہا ہے؟ کس کا اعلان ہے؟ وہ ایس ڈی ایم نے اعلان کیا بند کرنا دکان، فلاں فلاں بند کرنا، مارکیٹ بند کرنا، بند کرتے نا، اور پھر ڈرتے دیکھنا کوئی آ تو نہیں رہا ہے، دیکھنا کوئی محکمہ والا آ تو نہیں رہا ہے۔ یہ کس نے اعلان کیا ہے کہ دکانیں بند کرو، کاروبار بند کرو؟ ہم وہ آیتیں پڑھ کے بھی گئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پڑھ کر کے عمل کرنا۔ اللہ اگر ہم صرف قرآن پڑھتے رہیں اور ہم اس پر عمل نہ کریں تو ہم صرف اس کی خوشبو لے رہے ہیں، اس کے ذائقے سے دور ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا نا، اس مومن کی مثال جو قرآن کو پڑھے اور عمل بھی کرے، اس کی مثال سنترے کی ہے، اس میں خوشبو بھی ہے اور ذائقہ بھی ہے، اور جو پڑھے اور سمجھے نہ عمل نہ کرے، خوشبو تو ہے لیکن ذائقہ نہیں ہے، اس کی مثال سنترے کی ہے۔ سنترے میں خوشبو ہوتی ہے اور ذائقہ، سنترے میں دونوں چیزیں ہیں نا، ذائقہ بھی خوشبو بھی۔ تو جو پڑھے اور عمل بھی کرے سمجھے، سنترے کی مثال ہے، اور جو صرف پڑھے عمل نہ کرے کمثل التمرۃ، کھجور کی مثال ہے، اس میں ذائقہ تو ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنا اور عمل کرنا، پڑھنا، تینوں چیزیں ضروری ہیں، 5 حقوق ہیں قرآن کی۔ تو یہ اللہ کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اب سب چیز چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود برحق، سچا معبود، اکیلا معبود صرف ایک اللہ ہے۔ پھر واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی رسالت کو بھی تسلیم کر لیا، آپ کی تعلیمات کو بھی تسلیم کر لیا، اس کو بھی سن لیا، اور رب العالمین نے انداز بھی کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مؤذن کے ان الفاظوں کے ساتھ ساتھ ہر سننے والوں کو جواب دینا ہے، حی علی الصلاۃ، اب آیا نمبر، آؤ نماز کے لیے۔ تو فرمایا تم اذان دیا کرو، یہ چیزیں گواہی دیں گی۔ اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ جہاں تک یہ آواز جائے گی یہ گواہی دیں گی اور مؤذن کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گی۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 646 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعہ من فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤذن یغفر ویشہد کل رطب ویابس۔ سنن نسائی کی روایت، ابو ہریرہ راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، فامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے منہ مبارک سے سنا، آپ کے مبارک ہونٹوں سے، آپ کی زبان سے میں نے یہ بات سنی۔ کیا سنی؟ یغفر، بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ کس کو؟ اس نماز کی طرف بلانے والے کو۔ یہ بڑا مقام ہے نماز کی طرف بلانا،
آزان دینا بڑی فضیلت کی بات ہے. اور کیا ہوگا؟ وَيَشْهَدُ كُلَّ رَطَبٍ وَيَابِسٍ، ہر خشک اور تر کل بروز قیامت گواہی دے گی. یہ پتھر، یہ سمندر، یہ خشک و تر، یہ جتنی مخلوقیں ہیں، یہ ساری کی ساری کیا کریں گی؟ کل بروز قیامت گواہی دے گی. لہذا اس گواہی کو، اس ندا کو سننے کے بعد ایک مسلمان پر پہلا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے سارے کاروبار کو چھوڑے اور فوراً کیا کرے؟ اللہ کی عبادت کی طرف دوڑ پڑے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی عملا صدرک غنا، ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال. اب تو اپنا کام چھوڑ، نکال وقت، میں نے خاص کیا ہے، یہ وقت خاص ہے. دنیا والوں کے قانون ہوتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں، تنظیموں کے اوقات ہوتے ہیں، ہر اسکول اور ہر اس کے اوقات ہوتے ہیں، حاضریاں لگتی ہیں باقاعدہ. کیا ہوتا ہے؟ اول اور اخیر ٹائم کی حاضریاں، سب چلتا ہے نا. اللہ نے بھی وقت متعین کیا ہے اور ہر مسجد میں بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقت پر فرض ہے. اس مقررہ وقت پہ پڑھنے کے لیے اس اول ٹائم پہ اذان دی جاتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ توحید کی گواہی جو تم نے دی ہے، آؤ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی رسالت کی جو گواہی دی ہے، آؤ پریکٹیکل کر کے اس پر مہر لگا دو. اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال. املا صدرک غنا، میں تجھے بے نیاز کر دوں گا. دکان کیوں نہیں بند کرتے؟ کاروبار کیوں نہیں بند کرتے؟ بکری ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. رب کیا فرما رہا ہے؟ تم وقت نکالو، بند کرو اس کو. املا صدرک غنا، تیرے دل کو میں بے نیاز کروں گا، تجھے روزی میں دوں گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، تیرے دل کو مشغولات سے، سوچوں سے بھر دوں گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیرے فقر و فاقہ کو بھی نہیں روکوں گا. تنگ دستی، خوشحالی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بندے کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے. اللہ نے جو وقت عبادت کا خاص کیا ہے وہ عبادت میں لگانا چاہیے، کہیں اور نہیں لگانا چاہیے. یہ آذان کا مطلب ہے. اور ایسا ہوتا بھی ہے، جو لوگ حج کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا جیسے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو دکانوں کے شٹر بند ہونے لگتے ہیں، لوگ فوراً مسجد کی طرف بھاگنے لگتے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے. دوسری بات، آذان کی فضیلت، مؤذن کی فضیلت یہ آپ نے سنی. آئیے ذرا سنیے اس آذان کی تاریخ کیسے چلی، آذان کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے کلمات کتنے اور اقامت کے کتنے. مکہ کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے لیے اس طرح سے باقاعدہ آذان ہو اور لوگوں کو بلایا جائے اور جماعت قائم کی جائے، ایسا نہیں تھا. ڈر ڈر کے پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے پڑھتے تھے. بالآخر جب ایسے حالات بنے کہ ہاں ہم ایسے پڑھیں، تو صحابہ اکرام نے آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ کس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے جماعت کے لیے، فرض نماز کے لیے کیسے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. تو کچھ نے مشورہ دیا کہ یہود و نصارہ کی طرح ناقوس بجائی جائے، کوئی چیز بجائی جائے جس کی آواز سن کر کے یہ علامت رکھی جائے کہ یہ آواز نماز کے لیے، یہ ناقوس جو بجایا گیا ہے یہ نماز کے لیے، سن کر کے لوگ آیا کریں. یہ ساری چیزیں ہوئیں. آئیے وہ حدیث سنیے، سنن ابو داود کی حدیث نمبر 499، لمبی حدیث ہے. سنن ابو داود کی حدیث نمبر 499 حدیث ہے. وعن عبد الله بن زید بن عبد ربه قال لما امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس ليعلم ليضرب بالناس لجمع الصلاة وانا نائم طاف رجل في يده ناقوسا قال اتبعوا الناقوس
قال وما تصنع قال لجمع الصلاة. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی، یہ مشورہ ہوا، یہ بات آپس میں ہوئی صحابہ کے درمیان کہ کیسے بلایا جائے. کسی نے کہا آگ جلائی جائے، کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. اس رات میں سو رہا تھا، ایک آدمی کو میں نے چکر لگاتے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا. جس ناقوس کی باتیں ہوئی دن میں، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس کو بیچو گے، اس ناقوس کو بیچو گے؟ یہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے یہ خواب دیکھی ہے. اور سننا غور سے، ہم بزرگوں کی، بڑوں کی، فلاں کی خواب بڑے غور سے سنتے ہیں نا. یہ خواب کس کی ہے؟ صحابی رسول کی ہے. اور پھر دیکھیے مہر کہاں سے لگی ہے، تصدیق کہاں سے ہوئی ہے اس کی. کہا تم اس ناقوس کو بیچو گے؟ اس نے کہا تم اس کو کیا کرو گے؟ کہا ہم اس کو بجا کر کے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کریں گے، اس کے ذریعہ ہم اعلان کیا کریں گے. اس لیے اس نے کیا کہا، اس شخص نے جو خواب میں آیا تھا عبداللہ ابن زید کی میں، افلا ادلک علی ما هو خیر منک، کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک اور چیز نہ بتا دوں؟ ناقوس سے بہتر ایک اور چیز نہ بتا دوں؟ تم اس کے ذریعہ لوگوں کو بلایا کرو. صحابی رسول نے کہا بتائیے کیا ہے وہ، وہی بتا دیجیے کیا ہے وہ. قال تقول، اس نے کہا تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ثم استاخر عنی غیر بعید، یہ الفاظ اس نے کہے اور کہہ کر کے تھوڑی دیر دور گیا. غیر بعید، بہت دور نہیں گیا، تھوڑا سا دور ہٹا پیچھے. یہ الفاظ اس نے مجھے سکھائے، سکھانے کے بعد تھوڑا دور چلا اور پھر واپس آیا اور کیا کہا، اذا اقمت الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اقامت کہو تو تقول، یہ کہنا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جس مسلک کا ماننے والا ہو، بخاری ابو داود، وہ لائے الفاظ نکال کے میں دوں گا. سنن ابو داود کی حدیث نمبر 499، اس نے یہ الفاظ سکھائے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ عبداللہ ابن زید. کہتے اسی رات خواب میں ایک شخص آیا، ہاتھ میں ناقوس تھا. میں نے کہا بیچو گے؟ کہا کیا کرو گے؟ کہا لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے. اس نے کہا میں اس سے بہتر بتاؤں، مجھے آذان کے الفاظ بھی سکھائے اور کس کے؟ اقامت کے الفاظ بھی سکھائے. اور وہ چلا گیا. کہہ رہے فلما اصبحت، جب میں نے صبح کی، رات میں یہ معاملہ، اور صبح کی، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہاں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فاخبرتہ بما رأیت، میں نے اللہ کے نبی کو خبر دی جو میں نے رات میں دیکھا تھا. یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ الفاظ یاد بھی صحابی رسول کو، جو الفاظ رات خواب میں کس نے سکھائے تھے؟ کون آیا تھا انسانی شکل میں؟ فرشتہ. اقامت کے الفاظ بھی، آذان کے الفاظ بھی سکھائے. اور صبح ہوئی، دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس آئے. اور ایسی صبح بھی نہیں کہ وہ 8-9 بجے، واللہ یعنی یہ الفاظ ہم بیان کر رہے ہیں نا، نبی اور صحابی کے الفاظ ہیں نا، اس سے بڑے الفاظ کسی اور کے نہیں ہو سکتے ہیں، بڑے پیارے الفاظ. وہ رات کیسی گزری ہوگی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کی؟ خواب کے بعد کا جو لمحہ وہ کیسا گزرا ہوگا؟ آنکھ کھلی تو فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا ماجرا بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مہر لگائی، انہو لرؤیا حق انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ تیری خواب سچی خواب ہے. وہ خواب جو قرآن کے خلاف ہوں، وہ خواب جو نبی کی تعلیمات کے خلاف ہوں، وہ خواب جو اسلاف کی تعلیمات کے خلاف ہوں، ہمارے ان پہ یقین ہے، ان کو شوق سے پڑھتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں. بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یہ خواب دیکھیے، دیکھنے والا صحابی رسول اور تصدیق کرنے والا امام الانبیاء
کیا فرماتے ہیں کہ یہ سچا خواب ہے. ایک کام کرو، اب تم الفاظ تو تمہیں یاد ہیں لیکن آواز جیسی بلال کی ہے ویسی تمہاری نہیں ہے. ایک کام کرو، فَأَلْقِ عَلَيْهِ بلال، بلال کے پاس کھڑے ہو تم، بلال کو یہ الفاظ آہستہ آہستہ سکھاؤ اور بلال یہ الفاظ کہے. بلال آزان دے فَإِنَّهُ عَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، اس لیے کہ بلال کی آواز خوبصورت آواز ہے، بلال کی آواز بلند آواز ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ اچھی آواز والے، بلند آواز والے آزان کا خیال رکھا کریں، وہ لوگ آزان دیا کریں. خواب دیکھا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، اللہ کے نبی کو بتایا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم آزان دو، کیا کہا؟ بلال کے پاس کھڑے ہو اور یہ الفاظ بلال کو سکھاؤ، اور بلال سے کہا بلال تم آزان دو. بلال نے جیسا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، فسمع ذلك ابن الخطاب، ان الفاظوں کو عمر بن خطاب نے سن لیا. اتنے بلند آواز سے آزان دی حضرت بلال نے، اور الفاظوں کو سنا کس نے؟ عمر بن خطاب نے. یخرج ویجر رداءہ، حضرت عمر اپنے گھر سے نکلے، اتنی تیزی سے بھاگے کپڑا نیچے گھسیٹ رہا تھا. کیوں؟ اس کا بھی ایک معاملہ تھا، اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ وہ اتنی جلدی کیوں بھاگے. سنا الفاظ اور بھاگے، اور کپڑا نیچے زمین پہ لگ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا کہنے لگے؟ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر کے بھیجا ہے. یہ الفاظ میں نے رات دیکھے خواب میں، یہ جو آپ کہلوا رہے ہو بلال سے، یہ تو میں نے دیکھے رات خواب میں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، یہ حدیث کا آخری الفاظ ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں. ہم کل پورے دن بھر صحابہ مشورے کرتے رہے کیسے بلائیں لوگوں کو نماز کے لیے، کیا چیزیں ہوں کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے. رب العالمین چاہتا نا تو ڈائریکٹ جبرائیل کو اللہ کے نبی کے پاس بھیج سکتا تھا. بھیجا کئی معاملات میں، پورا قرآن نازل ہوا ہے، حدیثوں کے بارے میں کئی معاملات ہیں ایسے. لیکن یہ دیکھو عبداللہ ابن زید کا خواب، پھر حضرت عمر بن خطاب کا خواب، اور پھر امام الانبیاء کے پاس گیا تو امام الانبیاء نے کیا کہا؟ عبداللہ ابن زید سے کہا تھا تیرا یہ خواب انشاءاللہ سچا ہے، انشاءاللہ تیرا یہ خواب سچا ہے. اور اس انشاءاللہ پہ مہر عمر آئے. عمر نے کہا یہ تو میں نے دیکھا ہے. کہا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ساری تعریف اللہ کے لیے. یہاں ایک بات میں آپ سے کہوں گا، رک کر کے سوچیں. فرشتے نے عبداللہ ابن زید کو آزان کے جو کلمات سکھائے تھے وہ کیا تھے جو آج پوری دنیا میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ؟ پوری دنیا میں ہر مسلک کا ماننے والا وہی الفاظ کہتا ہے. اقامت کے میں فرق کیوں آیا؟ اقامت کے وہ الفاظ تو نہیں ہیں ہر جگہ کہتے لوگ. جس طرح عبداللہ ابن زید کو خواب میں فرشتے نے سکھایا تھا اس میں فرق آ گیا. اسی لیے واللہ احادیثوں کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، حدیثوں کو پڑھو. اور یہی نہیں، اس کے لیے اٹھاؤ بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 603، اٹھاؤ ابو داود اس کو دیکھو، اٹھاؤ نسائی اس کو دیکھو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت، وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة، رواہ البخاری فی کتاب الاذان حدیث نمبر 603. بخاری شریف کی 603 نمبر کی حدیث. انس بن مالک راوی حدیث، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بلالا، بلال کو حکم دیا، ان يشفع الاذان، آذان کو کیا کرے؟ دورے دورے کلمات کہے، دو دو. والاقامۃ مرۃ مرۃ، اور اقامت کے ایک ایک بار. غیر قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کو 2 بار. بے شمار روایتیں اس تعلق سے صحیحین کے اندر موجود. اور سب سے مین پس منظر جہاں سے آذان شروع ہوئی ہے، جہاں سے سکھائی ہے، ابو داود کی حدیث نمبر 499، یہ ہے آذان کی تاریخ، یہ ہے آذان کی ابتدا. یہاں سے آذان شروع ہوئی. صحابہ بڑے خوش ہوتے تھے جب کوئی کہتا تھا اللہ اکبر نا، سب کچھ چھوڑ کر کے بھاگتے تھے. ہم بھی
اسی دین کو ماننے والے. ہمارے ساتھ بھی پیٹ، ہمارے ساتھ بھی کاروبار، صحابہ کے ساتھ بھی تھا نا، بالکل تھا نا. لیکن ہمیں دنیا سے محبت ہے، آخرت سے کم ہے. ان کو دنیا سے کم، آخرت سے زیادہ. ان کو دین سے زیادہ، دنیا سے کم. ہمیں دنیا سے زیادہ دین سے کم لگا ہوا ہے. اس لیے ہم عبادت کے وقت میں سے دنیا کے لیے نکالتے ہیں، اور وہ دنیا کے اوقاتوں میں سے عبادت کے لیے نکالتے تھے. ہم دنیا کی عیش چاہتے ہیں، دنیا کا آرام چاہتے ہیں، اور وہ آخرت کا آرام چاہتے تھے. غزوہ خندق پہ کھودتے ہوئے، مٹی اٹھا کر کے ڈالتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈال رہے ہیں مٹی، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار. اے اللہ ہمیں آخرت کا آرام چاہیے، دنیا کا نہیں، آخرت کا آرام چاہیے. رب العالمین چاہتا تو نبی کو دنیا کے میں اندر یہ پریشانیاں، امام الانبیاء ہے، محبوب کبریاء ہے، شیب ابی طالب کے اندر 3 سال بائیکاٹ کیسے گزارے نبی نے، صحابہ نے کیسے گزارے، مکہ کے اندر کتنی تکلیفیں دیکھیں، شروع میں مدینے میں جا کے کتنی تکلیفیں دیکھیں، لیکن اپنی آخرت کو کسی بھی حالت میں انہوں نے فراموش نہیں کیا. اپنے دین کو سمجھنے میں کہیں بھی انہوں نے کوتاہی اور کمی نہیں کی. ہم دنیا کو سمجھتے ہیں، دنیا کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، قد و کاوش کرتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دین ہمارا سب سے 3rd نمبر پہ. جیسا ہے ویسا ہی ٹھیک، جس نے جو کہہ دیا وہی ٹھیک. فرض بنتا ہے ہم صحیح معنی میں قرآن و حدیث سے دین کو سمجھیں، کیونکہ اس کا منبع، اس کا منبع، اس کا ماوا، اس کا ملجا، اس کا مصدر اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن اور حدیث ہے. اس کو سمجھے بغیر ہم اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ آذان کی ابتدا اور آذان کی تاریخ یہاں سے شروع ہوئی. ان حدیثوں سے کیا پتہ چل گیا؟ آذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے سنگل. ہاں ایک طریقہ اور ہے، وہ کیا؟ جس کو ترجیح والی آذان کہا جاتا ہے. ترجیح والی آذان جب دی جائے گی تو اقامت ایسے کہی جائے گی جیسے آذان ہے. اب ترجیح والی آذان کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہیں گے لے لو، ایک اور لے آئے. کیوں؟ بدعت کا رنگ ایسا چڑھتا ہے نا تو سنت دب جاتی ہے. تو دبی ہوئی چیز جب اوپر لائی جائے نا تو وہ لوگوں کو اچنبھا لگتا ہے، نئی لگتی ہے. وہ نئی نہیں ہے، وہ پرانی ہے، وہ دب گئی تھی. ابو محذورہ ایک صحابی رسول ہے. سنن ابو داود کی حدیث نمبر 500، سنن ابو داود کی حدیث نمبر 499 سے لے کے 510 دیکھنا آپ آذان کے تعلق سے. بخاری کی حدیث نمبر 600 سے لے کے 615 تک دیکھنا. نسائی کی حدیث نمبر 630 سے لے کر 650 تک دیکھنا. یہ سنن ابو داود کی حدیث نمبر 500. ابو محذورہ صحابی رسول، معزن رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علمنی سنت الآذان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آذان کا طریقہ سکھا دیجیے، مجھے آذان سکھا دیجیے. بڑی اچھی بات ہوتی ہے کوئی آدمی کہے مجھے آذان سکھا دیجیے، آذان کے لحن، اس کا انداز وہ سکھا دیجیے. اللہ کے نبی مجھے آذان سکھائیے. تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ فمسح مقدم راسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے شاباشی دی اور سر پہ ہاتھ پھیرا. یہ طریقہ ہے شاباشی کا، مبارکبادی کا. اسلام کے جو طریقے ہیں نا وہ ایک یہ اور ایک سینے پہ ہاتھ مارنا. جیسے ابی ابن کعب کو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ تم جانتے ہو ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، تمہیں پتا قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فضرب صدری وقال لیہنک العلم یا ابا المنذر. کہتے ہیں میرے سینے پہ ہاتھ مار کے مجھے مبارکبادی دی اور کہا تجھے تیرا علم مبارک ہو. پتہ کیا چلا؟ سر پہ ہاتھ رکھنا یا سینے پہ ہاتھ مارنا یہ ہے اسلامی طریقہ. پیٹھ تھپتھپانا انگریزوں کا طریقہ ہے. جیسے پیٹھ مارتے کہتے شاباش، نہیں. یہاں کیا ہے؟ ابو محذورہ نے کہا کہ مجھے آذان سکھائیے. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ فمسح مقدم راسی، ایسے سر پہ ہاتھ پھیرا. سر پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد کیا کہا؟ تقول، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ترفع بها صوتک. سننا یہ پورے ایسے حدیث کے الفاظ.
یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زور سے، ترفع بصوتک، تیری آواز اونچی بلند ہونی چاہیے. اس کے بعد کیا کہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تخفض بها صوتک، شہادتین کے چاروں کلمات کہنا، اپنی آواز کو آہستہ رکھنا، ہلکی آواز میں، اس کو بولتے ہیں ترجیح والی آزان. شہادتین کو یہ الفاظ جو کہنے ہیں یہ آہستہ کہنا، آہستہ آہستہ کہنا. ثم ترفع صوتک بالشہادہ، پھر تم زور سے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کتنی مرتبہ ہو گئے؟ یہ 4 مرتبہ ہو جائیں گے. 2 مرتبہ ہلکے ہلکے اور 2 مرتبہ زور سے. پہلے ہلکے بعد میں زور سے، پورا طریقہ سکھایا. پھر تم ایسا کہو ثم ترفع صوت، آواز کو بلند کر کے کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ابو داؤد کی روایت. میں نے کہا واللہ جس مکتبہ فکر کو آپ فالو کرتے ہو، جس مسلک کو فالو کرتے ہو، اٹھاؤ حدیثوں کی کتاب وہاں سے، انشاءاللہ یہ حدیثیں وہاں موجود ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں ہے ہی کیا ہے؟ قال اللہ اور قال رسول. انشاءاللہ نہ کسی منہج کی، نہ کسی اس کی. منہج سلف کا منہج، صحابہ کا منہج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ابو محذورہ کو ترجیح والی اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. ایسی اذان کہی جائے تو اقامت کہو ڈبل جس طرح سے اذان میں ہم پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ. اور ابو محذورہ اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے؟ فجر کی اذان دیا کرتے تھے، فجر کی اذان دیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب بلال اذان دے تم کھاؤ پیو. حتیٰ ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم وہ بھی مؤذن تھے، یہاں تک کہ وہ اذان دے دیں. یعنی سحری کی اذان بلال دیا کرتے تھے اور عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کے لیے اذان دیا کرتے تھے. اب اس پہ ہمارا عمل اعلان کر دیں گے. بہت ساری جگہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے اسٹیٹوں میں گلی گلیوں میں گھومتا ہے، ڈھول بجاتا جگانے کے لیے. دیکھو نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. یو پی میں دیکھو، آپ مہاراشٹر میں دیکھو، کوئی اعلان لگانے والا ہوگا عید پہ باقاعدہ اس کو پیسے دیے جاتے. دیکھو سنت کو چھوڑ کر کے نئے نئے رواج، نئے نئے رسم و رواج. سنت کیا ہے؟ بلال اذان دیا کرتے تھے سحری کی، اور حرم میں آج بھی ہوتی ہے، 12 مہینہ ہوتی ہے. ہمارے انڈیا کے لوگ، پاکستان کے لوگ جاتے ہیں نا، وہ فجر کی سمجھ لیتے ہیں. کیوں؟ ناواقف ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں نا یہ بھی اذان. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو پتہ نہیں دو اذان دیتے ہیں، یہ تو عجیب مسئلہ ہے ان کا، یہ تو فلاں ہے. کیوں؟ جب سنت سے دوری اختیار کریں گے تو پھر یہی ہوگا، عجیب لگے گا. اس لیے کسی کی بھی بات سنو نا، اس کو قرآن و حدیث کی لیبورٹری میں رکھو، چیک کرو. اور ہم یہی کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہی نہیں وہاں مت جانا، اس کی مت سننا. وہ کوئی اور ہے کہنے والے کہ وہاں مت جانا، ادھر جانا. ہم کہتے ہیں سب کے ہاں جاؤ اور سب کی سنو، سب کی کو رکھو قرآن و حدیث کی لیبورٹری میں. قرآن حدیث جس کو پاس کر دے وہ صحیح، اور جس کو فیل کر دے وہ غلط، چاہے ہماری ہو. یہی دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یہی تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو آپ کو پتہ چلا اذان کے کلمات اور اذان کے کلمات اور تکبیر کے کلمات اور ترجیح والی اذان. اب اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہو، ہر سننے والے کا فرض بنتا ہے اذان کے کلمات کا جواب دے، ویسے ہی جیسے وہ کہہ رہا ہے. غیر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں سننے والے کو کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. باقی پورا اسی طریقے سے. کچھ لوگ الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ کچھ اور کہتے ہیں، نہیں یہی کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم. اسی طرح سے جب اقامت ہوتی ہے نا تو کچھ لوگ پڑھتے رہتے ہیں اقامہ اللہ ادامہ. یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے. نہیں، کچھ نہیں کہنا ہے، ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، وہی الفاظ کہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 614 کہ جب تم اذان سنو تو اذان کے کلمات کا ویسے ہی جواب دو،
اور آذان ختم ہونے کے بعد تم درود پڑھو، وہ درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، وہ درود ابراہیمی، اس کو پڑھنے کے بعد تم میرے لیے مقام محمود اور وسیلہ کا اللہ سے سوال کرو، جو ہم کہتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ ہیں دعا کے الفاظ، صحیح بخاری حدیث نمبر 614. والدرجۃ الرفیعہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. نبی کمی چھوڑ گئے تھے، ہم نے پوری کی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ الفاظ نہیں ہے، حدیث کے یہ الفاظ ہیں، دعا کے یہ الفاظ ہیں. اور یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، ایک حدیث صحیح بخاری کی، سنو بات ختم کرتا ہوں، 246 نمبر کی. بے شمار جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا، تو الفاظ تو بڑے اچھے ہیں نا، ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، قیامت کے روز شفاعت کے لیے تو کہہ رہے ہیں، کیا ہو گیا، الفاظ تو بڑے اچھے ہیں تو اچھے ہیں، لیکن یہ تمہاری نظروں میں اچھے ہیں، نبی نے نہیں کہے تو اچھے نہیں ہو سکتے. اس کی دلیل کیا دے رہا ہوں، بخاری کے حدیث نمبر 246. ایک حدیث سنو، برا ابن عازب صحابی حدیث، صحابی رسول، اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، اور دعا سکھانے کے بعد کہا تم مجھے سناؤ. تو تھوڑا سا انہوں نے الفاظ بدل دیا، اور دیکھو الفاظ مانن کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا الفاظ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فوراً روک دیا. حدیث کیا سنو، وعن براء بن عازب رضی اللہ عنہ قال علمني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعطيت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة. اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پہ آیا کرو، اس سے پہلے وضو کیا کرو جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. ثم استجع على شقك الأيمن، دائیں رخسار کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر کے دائیں کروٹ لیٹا کرو. اللہ اکبر. مطلب کیا چیز چھوڑی ہے کہ ہم اس میں کچھ اور نچوڑ نکالیں، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. دیکھو یہ طریقہ بھی بتایا، کہا تم ایسے دائیں کروٹ سونا، وتقول، اور کیا کہنا، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت فإن مت فی لیلتک فأنت علی الفطرہ وتقول فی آخر الکلام. صحیح بخاری کا حدیث نمبر 247. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے اس دعا سکھائی کہ آخر میں آیت الکرسی، تسبیح فاطمی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھنے کے بعد، سورہ ملک پڑھنے کے بعد، دوسرے اذکار کرنے کے بعد تم اخیر میں یہ دعا پڑھنا، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں اپنے نفس کو تیری سپرد کر رہا ہوں. اللہ اکبر. وقت نہیں ہے، کوئی جگہ پناہ کی نہیں ہے تیرے علاوہ، کوئی نجات کہیں نہیں ہے تیرے علاوہ. یہ پوری دعا، اور اخیر میں آمنتو بکتابک الذی انزلتا، اے اللہ میں اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو تو نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، وبنبیک الذی ارسلتا، اور اس نبی پر جس کو تو نے بھیجا ہے. فرددتها، کہتے ہیں میں نے جب یہ دوبارہ الفاظ نبی کو سنائے، جو نبی نے مجھے دعا سکھائی میں نے سنائے، میں نے دوبارہ اس کا ذکر کیا نبی کے سامنے، تو میں نے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ کہہ دیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. کچھ غلط تھا، نبی اور رسول، اور اللہ کے نبی دونوں ہیں، نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. نبی صاحب کتاب ہوتا ہے اور رسول صاحب کتاب نہیں ہوتا ہے. اور یہاں اللہ کے نبی نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. اور صحابی رسول نے کیا کہہ دیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اس رسول پر جس کو تو نے بھیجا. تو اللہ کے نبی نے فوراً کیا کہہ دیا، ردت، تو روک دیا. نہیں، ایسا نہیں، رسول صاحب کتاب، نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ کو قرآن ملا ہے. لیکن جملہ کیا کہہ دیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اس نبی پر ایمان لایا جس کو آپ نے بھیجا. لیکن صحابی رسول نے کہہ دیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. اللہ کے نبی نے کہا لا بل وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نہیں یہ نہیں کہو گے، جو میں نے کہا وہ کہو. اللہ اکبر. یہ اہمیت سنت کی ہونی چاہیے، یہ اہمیت نبی کی مبارک زبان کے الفاظوں کی ہونی چاہیے. تو جو بندہ
آذان سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، جواب دینے کے بعد درود پڑھتا ہے، درود کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے روز ایسے بندے کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو آذان کی بہت بڑی فضیلت ہے، آذان دینی چاہیے۔ آذان سن کر کے ہمارا فرض بنتا ہے فرض نماز کے لیے مسجد میں جائیں اور آذان کے کلمات کا جواب دیں، اور اس کے بعد درود پڑھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 دعائیں کریں، ایک مقام محمود کی جو شفاعت کبریٰ کے موقع پر اللہ کے نبی کو دیا جائے گا، اور ایک وسیلہ کی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِرَجُلٍ، ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں سے کسی کو دے گا، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، میں امید کرتا ہوں وہ میں ہی ہوں، مجھے ہی ملے گا۔ تو یہ آذان کے تعلق سے موٹی موٹی میں نے 5-6 حدیثیں سنائی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 603 سے لے کر 614 دیکھ لیجئے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 499 سے لے کر 510 دیکھ لیجئے، اسی طرح سے سنن نسائی کی حدیث نمبر 646 سے آپ 15 حدیثیں دیکھ لیجئے۔ آذان کے تعلق سے بے شمار حدیثیں ہیں، مختصر میں نے 4-5 حدیثیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے آذان دی جاتی ہے ہم سب کو اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم آذان ہو تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے فرض نماز کے لیے مسجد میں آئیں، جمعے کے لیے ہم آذان کے بعد اپنے کاروبار کو بند کر دیں اور جمعے کی نماز قائم کریں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت لین دین چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرمائے، جو لوگ مقروض ہیں رب العالمین تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما، یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ نماز کے تعلق سے جتنے لوازمات ہم سن رہے ہیں ان خطبوں سے ہمیں سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔